خالق فرماتا ہے حالانکہ ان میں سے ایک ایک آیت ایسی وسیع ہے کہ جس پر ایک ایک اشرہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں چند منٹ میں چاہتا ہوں ان کے مطالب کا خلاصہ گوش گزار کر کے آگے بڑھوں۔ خالق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان کے دعوے دارو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ بڑی کھلی ہوئی حقیقت کہ خالق نے حکم تین ہستیوں کی اطاعت کا دیا ہے، ایک اپنی ذات ذوالجلال، دوسری ہستی پیغمبر خاتم کی ذات والا صفات، اور تیسری ہستی ہے اولی الامر کی۔ جن ہستیوں کی اطاعت واجب ہے وہ ہیں تین، اور خالق نے صیغہ اطیعوا دو مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ اطیعوا اللہ اپنی ذات کے لیے الگ کہ اطاعت کرو میں اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رسول اور اولی الامر دونوں کے لیے ایک اطیعوا کا صیغہ لایا گیا۔ حالانکہ ماشاءاللہ میرے سامعین کرام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عربی گرامر کی شعبہ بد جانتے ہیں، بلکہ خاص اہل علم محمد حضرات تشریف فرما ہیں کہ اسی مقصد کو تین اور طریقوں سے بھی ادا کیا جا سکتا تھا۔ اسی مقصد کو کہ تین ہستیوں کی خالق اطاعت کرانا چاہتا تو اس کے علاوہ جو خالق نے طریقہ استعمال کیا دو طریقے اور بھی ممکن تھے، ایک اطیعوا لایا جاتا اور دوسرے دونوں کے لیے واو حرف عطف لایا جاتا۔ خدا یوں فرماتا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، مطلب یہ ہوتا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی، تو ایک اطیعوا سے بھی کام چل سکتا تھا۔ اور ایک طریقہ اور بھی تھا کہ تین ہستیوں کی اطاعت واجب ہے تو لفظ اطیعوا بھی تین مرتبہ لایا جاتا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر۔ پر خالق نے وہ دو طریقے کیوں نظر انداز کیے، تیسرے طریقے کو کیوں استعمال کیا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، جو میری سوچ ہے خدا کی بھی یہی سوچ ہوگی، العلم عند اللہ، پر جہاں تک عقل انسانی کام کر سکتی ہے تفسیر بے بھی نہیں، بلکہ علم معنی بیان کے ماہرین نے جو اس کا نقطہ، جو اس کی وجہ، جو اس کا سبب سمجھا ہے، جہاں تک عقل انسانی کی رسائی ہو سکی ہے اس کے سوا اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اگر خالق تینوں ہستیوں کے لیے ایک صیغہ اطیعوا استعمال کرتا تو پھر خدا، مصطفیٰ اور اولی الامر کی اطاعت بالکل ایک جیسی ہو جاتی، خالق اور مخلوق کی اطاعت کا فرق مٹ جاتا۔ خدا چاہتا تھا کہ خالق اور مخلوق کی اطاعت میں فرق برقرار رہ جائے، اس لیے پہلا طریقہ نظر انداز کر دیا۔ اور اگر تین لفظ تین مرتبہ اطیعوا کی تکرار کی جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا کہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ اور ہے، نبی کی اطاعت کا طریقہ اور ہے، اولی الامر کی اطاعت کا طریقہ اور ہے، پھر تینوں کی اطاعتیں جدا جدا ہو جاتی۔ خدا کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ اہل ایمان کو بتائے کہ خالق دو جہان کیونکہ خالق و مالک ہے اس کی اطاعت کا طریقہ اور، پر نبی اور اولی الامر کی اطاعت میں سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ، میں اللہ کی اطاعت کرو، اپنی ذات کو الگ کر دیا۔ پھر فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو یہاں امام فخر الدین رازی جیسے بزرگ کو، امام المشققین کو بھی اپنی تمام تشقیقات، اپنے تمام ایرادات، اپنے تمام اعتراضات کے باوجود یہ ماننا پڑا کہ آیت کا سیاق بتاتا ہے، آیت کا سباق بتاتا ہے، علم معنی بیان کا ضابطہ بتاتا ہے کہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کن لوگوں پہ واجب، کس امر میں واجب، کس حال میں واجب، کس زمان میں واجب اور کس مکان میں واجب۔ بحمداللہ امت مسلمہ کے 73 فرقوں کا اس حقیقت ثابتہ پر اتفاق نظر آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی اطاعت مطلقہ واجب، نہ کوئی زبان کی قید، نہ کوئی مکان کی قید، نہ کسی امر و نہی کی قید، نہ کسی شخص کی قید، نہ کسی ملک و ملت کی قید، نہ کسی امر و نہی کی کوئی قید، نہ کسی کیفیت و نوعیت کی کوئی قید، بلکہ پیغمبر کے ہر حکم کی، ہر نہی کی اطاعت واجب، ہر انسان پہ واجب، ہر جن و ملک پہ واجب، ہر مکان میں واجب، ہر زمان میں واجب، ہر امر میں واجب، ہر نہی میں واجب، ہر سفر میں واجب، ہر حضر میں واجب، ہر صحت میں واجب، ہر بیماری میں واجب۔ اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ حقیقت کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ جس ہستی کی اطاعت مطلقہ واجب ہو جائے وہ سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ خالق نے ماں باپ کی اطاعت واجب قرار دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس وقت تک ماں باپ کی اطاعت کرو جب تک خلاف شریعت کسی بات کا تمہیں حکم نہ دیں۔
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تو اس چیز کو شریک قرار دے کہ جو میری شریک نہیں ہے، کسی غلط بات کا حکم دیں تو خبردار ماں باپ کی اطاعت بھی نہ کر۔ بزرگوں کا احترام واجب، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس وقت تک مخلوق کی اطاعت کرو جہاں تک خالق کی نافرمانی لازم نہ آئے۔ ایک استاد کی اطاعت واجب، لیکن جب تک اس کا کوئی حکم شریعت سے نہ ٹکرا جائے۔ پتہ چلا کہ خالق نے اگر غیر معصوم ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو ساتھ قید لگا دی ہے، شرط لگا دی ہے، پر نبی کے لیے جب اطاعت واجب کی تو کوئی قید نہیں لگائی کہ نبی کی اطاعت کب کرو اور کب نہ کرو، کس امر میں کرو، کس نہیں میں کرو، کس حال میں کرو۔ تو خالق کا کوئی شرط نہ لگانا، کوئی قید نہ لگانا، اسے کہتے ہیں اطاعت مطلقہ۔ لہذا پھر عرض کروں گا کہ نبی کی اطاعت ہر فرد بشر پہ واجب، ہر جن و ملک پہ واجب، عالمین پہ واجب، ہر امر میں واجب، ہر نہیں میں واجب، ہر زمان میں واجب، ہر مکان میں واجب، ہر کیفیت میں واجب، ہر نوعیت میں واجب۔ اور یہ پیغمبر کی عصمت کبریٰ کی بین دلیل۔ اور خالق نے اولی الامر کی اطاعت بھی اسی طریقے پہ واجب کی ہے اور جتنا نبی کی اطاعت مطلقہ واجب کی ہے۔ اولی الامر کی اطاعت بھی ہر بندے پہ واجب، ہر جن و انس و ملک پہ واجب، ہر اہل ایمان پہ واجب، ہر مکان میں واجب، ہر زمان میں واجب، ہر امر میں واجب، ہر نہیں میں واجب، ہر حالت میں واجب، صحت و مرض میں واجب، سفر و حضر میں واجب۔ تو یہ بات بھی اولی الامر کی عصمت کبریٰ کی ناقابل رد دلیل ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی نے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں دو عجیب گل افشانیاں فرمائی ہیں جن کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلے تو اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت مطلقہ واجب، اولی الامر کی اطاعت بھی مطلقہ واجب۔ پھر یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اطاعت مطلقہ کا وجوب صاحب اطاعت کی عصمت کی ناقابل رد دلیل ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جس طرح رسول کے لیے معصوم ہونا ضروری، اسی طرح اولی الامر کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہتے ہیں مجبوری ایک آن پڑی ہے، ایک بہت بڑی مجبوری پیش آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تو یہ کہتا ہے، آیت بھی کہتی ہے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے، پر کیا کریں کہ ہمیں پیغمبر کے بعد اس آسمان کے تلے، اس زمین کے اوپر کوئی معصوم نظر آتا نہیں ہے۔ تو گویا میں یوں کیوں نہ کروں کہ پھر معاذ اللہ نقل کفر کو نباشت خدا سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب کوئی معصوم تھے نہیں تو ان کی اطاعت حکم دیا کیوں ہے؟ تو امام فخر رازی اگر خالق کی بارگاہ میں ہوتے تو خدا کو بھی شاید مشورہ دیتے کہ پہلے کوئی معصوم پیدا کر پھر ان کی اطاعت کا حکم دے۔ لیکن کیا خالق کا حکم دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی معصوم ہستیاں ہیں جن کو خالق اولی الامر کہہ کے اہل ایمان پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے؟ تو بہرحال پھر وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں چونکہ کوئی معصوم ہمیں پیغمبر خاتم کے بعد نظر نہیں آتا، اس لیے اس سے مراد امت محمدیہ کا اجماع ہے۔ قسمت کی بد نصیبی کہ ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ امام اور باقی میں بھی مانتا ہوں کہ وہ علم معقولات یعنی منطق و فلسفہ کے مسلمہ عالم و فاضل ہیں، لیکن جب موقف کمزور ہو تو پھر علم کا زور بھی کوئی کام نہیں آتا۔ وہ دو دی بات کہہ دی کہ اگر کوئی منطق کا ابجد پڑھنے والا، کوئی علم معقولات کی الف بے پڑھنے والا طالب علم بھی کہہ دیتا تو لوگ تعجب کرتے کہ جائے کہ فخر رازی جیسا امام، معقولات و فلسفے کا امام، اور وہ یہ بات کہے کہ چونکہ ہمیں کوئی معصوم نظر نہیں آتا اس لیے مراد امت محمدیہ کا اجماع ہے۔ تو میں صرف اتنا ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خود مانتے ہیں کہ پیغمبر خاتم کے بعد پورے عالم اسلام میں کوئی ایک بھی معصوم نہیں، سارے خطا کار ہیں، سارے گناہ گار ہیں، تو کیا گناہ گار جمع ہو جائیں تو مجموعہ معصوم بن جائے گا؟ اگر چند خطا کار اکٹھے ہو جائیں تو کیا ان کا مجموعہ عصمت شعار بن جائے گا؟ اگر بات نہیں کھلی تو دو مثالیں عرض کر دوں۔ اگر چند غریب و نادار جن کی جیب میں ٹیڑھی پیسہ نہ ہو تو اکٹھے کر دیے جائیں، ایک قارون بن جائے گا۔ چند جاہل اکٹھے ہو جائیں، ایک عالم دین بن جائے گا۔ چند احمد اکٹھے ہو جائیں، ایک افلاطون بن جائے گا۔ چند اندھے اکٹھے ہو جائیں، ایک آنکھوں والا بن جائے گا۔
سارے آپ سب ہلا رہے ہیں کہ نہیں. تو جب چند اندھوں کے اکٹھے ہونے سے ایک بینا نہیں بن سکتا، چند جہلوں کے جمع ہونے سے ایک عالم دین نہیں بن سکتا، جب چند غریبوں کے جمع ہونے سے ایک سرمایہ دار نہیں بن سکتا، جب چند بے عقل و رحم کو کے اکٹھا ہونے سے ایک عقل مند نہیں بن سکتا، یاد مغرد و صد خر فکر انسان نمی آیت. تو چند گناہگاروں کے اکٹھا ہو جانے سے، چند خطا کاروں کے جمع ہو جانے سے ان کا مجموعہ کیسے معصوم بن جائے گا؟ اس لیے امام فخر رازی کے سامنے دو ہی راستے کھلے ہوئے ہیں. یا تو یہ مانے کہ پیغمبر کے بعد کچھ افراد ایسے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اللہ کے حکم کو معاذ اللہ لغو اور عبث ماننا پڑے گا کہ جب کوئی معصوم تھا نہیں تو خالق نے معصوموں کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ لیکن اگر خالق کا حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا تو پھر ماننا پڑے گا فخر رازی کی بصارت اور بصیرت کا قصور ہے. یقیناً معصوم ہستیاں موجود ہیں، گر نبینت برو شفرا چشم چشم آفتاب راجے گنا. اگر کوئی چمگادڑ معذرت کے ساتھ کسی بل میں گھس جائے اور کہہ دے کہ سورج موجود نہیں ہے تو دنیا اندھی نہیں ہو جائے گی. ہر بندہ سورج کو دیکھ کے کہے گا کہ تیری آنکھوں کا قصور ہے کہ تو سورج کے جلووں کا تاب نہیں لا سکتا. آؤ اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد یہ بھی عرض کرتا جاؤں، اس پر مفصل کتابیں لکھی جا چکی ہیں. کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنا عشر، جنابی المودت، ارجع المطالب، مودت القربا، متعدد کتابوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا تھا کہ ومن اولو الامر الذین قرن اللہ طاعتهم بطاعتک، یا رسول اللہ وہ اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت خالق نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا کر فرض کی ہے؟ اور سوال کرنے والے بھی پیغمبر کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تھے، کوئی عام بندہ نہیں تھا. تو پیغمبر فرماتے ہم خلفائی یا جابر وحجج اللہ علی الارض فی علی عبادہ، کہ اللہ کی حجتیں اس کے بندوں پر، اس کی زمین میں، اور میرے جانشین میرے بعد مراد ہیں. انہیں کہا نام بتاؤ، فرمایا اولہم علی بن ابی طالب. اولو الامر کے سلسلہ جلیلہ کی پہلی کڑی کا نام علی ہے اور آخری کا نام مہدی ہے. اگر کوئی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آیات اپنی جگہ درست ہیں، استدلال بھی بظاہر محکم ہیں، پر ہمیں کوئی پیغمبر کی زبان و بیان سے کوئی نص صریح پیش کرو کہ انہوں نے کسی کا نام لے کے بتایا ہو کہ میرے بعد فلاں فلاں معصوم ہیں، تو میں اپنے ان عزیزوں بھائیوں کی تواضع قبا کے لیے دو نصوص صریحہ اور صحیحہ پیش کیے دیتا ہوں. ایک میں اجمالاً پیغمبر نے اپنے اہل بیت کو معصوم کہا ہے، اور دوسری حدیث میں نام لے لے کر معصوموں کا تعارف کرایا. در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور کے اندر اسی آیت تفسیر کے ذیل میں متعدد برادران اسلامی کی مستند کتابوں کے حوالوں سے یہ پیغمبر کی حدیث درج کی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، کہ میں اور میری عطرت اہل بیت سب کے سب گناہوں سے مطہر اور پاک و پاکیزہ نظر آتے ہیں. میں نے کہا تھا ایک میں اجمالاً اور دوسرے میں تفصیلاً معصوموں کا نام لیا گیا ہے. تو وہ تفصیل والی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. علامہ سلیمان حنفی القندوزی نے اپنی کتاب جنابی المودت مطبوعہ ٹرکی میں اس حدیث شریف کو اپنے اسناد کے ساتھ درج کیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں سمیت النبی یقول، کہ میں نے اپنے ان کانوں سے پیغمبر خاتم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین و تسعۃ من ولد الحسین مطہرون معصومون، کہ میں اور علی، میں اور فاطمہ، میں اور حسن، میں اور حسین، اور پھر وہ 9 امام جو نسل حسین سے ہونے والے ہیں، یعنی ہم 14 کے 14 سب کے سب مطہر بھی ہیں اور عصمت کبریٰ کے درجہ پہ فائز بھی ہیں. ان دو صریح و صحیح روایتوں کے پیش کر دینے کے بعد اگرچہ میں کسی اور حدیث کے پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں سمجھتا، لیکن ہزاروں میں سے ایک اور حدیث پیش کیے دیتا ہوں جو اس بات پر نص صریح ہے کہ علی عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز ہیں. ان کی عصمت میں کبھی صبح قیامت تک شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں، اس نام سے ضخیم کتابیں بھی چھپ چکی ہیں. خود کتاب کا نام وہی ہے جو خود حدیث رسول ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میری سرکار میں حاضر نہیں ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ملتی جلتی دوسری حدیث بھی
مستند اور معتبر اور صحیح ہے. الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم اجر الحق حیث ما دار علی. علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے. پھر نبی دست دعا بلند کرتے ہیں کہ پالنے والے حق کو ادھر ادھر پھیرتے رہنا، ادھر جدھر میرا بھائی علی پھیرتا جائے. یہ دونوں احادیث مبارکہ اس مطلب کے اس بات پر نصف صحیح کا حکم رکھتی ہیں کہ صبح قیامت کے ابھرنے تک نہ قرآن اور علی میں جدائی ہو سکتی ہے اور نہ حق اور علی میں مفارقت ہو سکتی ہے. اب صرف قابل غور ایک بات ہے، پھر نتیجہ واضح ہو جائے گا کہ پیغمبر جو یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اور علی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، اس جدا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا بطور تعویذ مولا علی ہمیشہ قرآن کو بازو پہ بندھے ہوئے نظر آئیں گے؟ کیا ہمیشہ گلے میں لٹکائے ہوئے ملیں گے؟ کیا بغل کے نیچے ہمیشہ دبائے ہوئے نظر آئیں گے؟ ایسے تو کئی لوگ مل جاتے ہیں جو بطور تعویذ قرآن کو گلے میں ڈال لیتے ہیں، بازو بند کے طور پر بازو پہ باندھ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ہر وقت ہوتے جب سے سینے میں قرآن محفوظ رکھتے ہیں. اگر یہی مطلب ہوتا کہ مادی طور پر جسمانی طور پر علی اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہیں گے تو علی کی کوئی خصوصیت نظر نہیں آتی، ہزاروں آدمی شریک علی نظر آتے ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا اور یہ مفہوم تسلیم کرنا پڑے گا جسے تمام سنی شیعہ علماء اسلام نے اس حدیث کے اندر تسلیم کیا ہے کہ پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ہزاروں ایتے ہیں، ہزاروں انامر ہیں، ہزاروں نواہی ہیں. تو گویا پیغمبر یہ فرما رہے ہیں قرآن کا کوئی پارہ، قرآن کی کوئی سورت، قرآن کا کوئی رکوع، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کا کوئی امر، قرآن کی کوئی نئی، قرآن کی کوئی شرط، قرآن کی کوئی مد، قرآن کی کوئی زبر، قرآن کی کوئی زیر علی کے خلاف نہیں. علی کا کوئی قول، علی کا کوئی فعل، علی کی کوئی حرکت، علی کا کوئی سکون، علی کا کوئی کام، علی کا کوئی کلام، علی کا کوئی اقدام، علی کی کوئی صلح، علی کی کوئی جنگ قرآن کے خلاف نہیں. پورے کا پورا قرآن علی کے حق میں نظر آتا ہے، علی کا مؤید نظر آتا ہے، علی کا مصدق نظر آتا ہے، اور علی پورے کا پورا قرآن کے مطابق نظر آتا ہے. یا یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ جو کچھ اللہ کے قرآن میں مکتوبی شکل میں تمہیں نظر آتا ہے علی کے کردار میں بولتا ہوا قرآن نظر آتا ہے. یہ قرآن معصوم عن الخطا ہے. تو جو ہر حالت میں قرآن کے ساتھ ہے اور ہر حال میں قرآن اس کے ساتھ ہے، ماننا پڑے گا کہ اس سے بھی خطا نہیں ہو سکتی. ورنہ ایک لمحہ کے لیے اگر علی کا کوئی گناہ تسلیم کر لیا جائے تو قرآن علی سے جدا ہو جائے گا، علی قرآن سے الگ ہو جائیں گے. اتنا نبی کی تقریب لازم آئے گی. وہ کہتے ہیں قیامت تک نہ قرآن علی سے جدا ہوگا نہ علی قرآن سے جدا ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی قرآن سے کبھی گناہ ہوگا نہ کبھی علی سے کوئی گناہ ہو سکتا. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. اور یہی بے نہیں تقریب استدلال دوسری حدیث کے بارے میں ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق. جب ہر حالت میں حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، بلکہ علی حق کے بھی مقتدا نظر آتے ہیں، حق مقتدی علی مقتدا نظر آتے ہیں، حق ماموم علی حق کے امام نظر آتے ہیں. تو جس کی حق بھی پیروی کرے، جس کے حق پیچھے چلے، وہ امام حق کا بھی خلاف حق کام نہیں کر سکتا.